اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کے تقاضے۔ توحید کیا ہے؟ پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اولین مخاطب خود میرا نفس ہے۔ یہ سمجھنا خود فریبی میں مبتلا ہونا ہے کہ صرف قبروں کی پوجا نہ کر کے آدمی توحید کے سب تقاضے پورے کر دے۔ نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے ہٹ کر اوروں کو اس کا ہم پلہ بنا لیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، قرآن پاک نے جہاں بھی توحید بیان کی من دون اللہ کے لفظ استعمال کیے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی تمہاری طرح کے بندگان خدا ہیں۔ یہ بھی لفظ من دون اللہ۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اور جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ خود کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ من دون اللہ کے لفظ اتنے جامع ہیں کہ ان میں تمام غیر اللہ شامل ہیں۔ ان میں زندہ بھی شامل ہیں اور مردہ بھی شامل ہیں۔ تم میں سے بعض نے مردوں سے مرادیں مانگی اور تم میں سے بعض نے زندوں سے مرادیں مانگی۔ افسوس، سب نے مل کر غیر اللہ سے مرادیں مانگی۔ قرآن اٹھا کر دیکھیے، قرآن کے 30 پاروں میں سب سے زیادہ زندہ فرعونوں کی نفی پر زور دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ نمرود جو خدا بن بیٹھا ہے اس کی نفی کرو۔ یہ قبر کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ زندہ جابر حکمرانوں کی نفی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حکیم الامت، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے 2 مصروں میں اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ اے حجروں کے اندر بیٹھ کر باتیں بنانے والوں، کسی نمرود کے سامنے جا کر نعرہ لگاؤ۔ قبر تو مٹی کا ڈھیر ہے، اس کی نفی میں کون سی دقت پیش آتی ہے؟ جس کسی نے قبر پر چادر نہ چڑھائی اور چراغ نہ جلایا وہ اتراتا پھرتا ہے۔ توحید کے سب تقاضے اس نے پورے کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ توحید کی ارتقائی منزلوں سے انہیں گزارا گیا تو ان سے بھی کہا گیا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس کی نفی کرو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ عزیز مصر کی نفی کر رہے ہیں۔ زندہ خداؤں کی نفی کرنا بڑی مشکل منزل ہے۔ انبیاء اکرام کی توحید یہی تھی، صحابہ اکرام کی توحید بھی یہی تھی، ائمہ اکرام کی توحید بھی یہی تھی۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحم اللہ، صرف من دون اللہ میں عبدالقادر جیلانی رحم اللہ اور تجمیری رحم اللہ شامل نہیں ہیں؟ کیا فاسق اور فاجر حکام اور دنیا دار سرمایہ دار من دون اللہ میں شامل نہیں ہیں؟ یہ کیا منطق ہے؟ توحید کا تصور ان لوگوں نے اپنے دل سے خود گڑھ لیا ہے۔ کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید تو بڑی انقلاب آفرین ہے، وہ تو ساری دنیا کے بادشاہوں کے نام انقلابی خطوط لکھنے والی توحید ہے۔ کیا فرمایا؟ اسلم تسلم، اسلام لاؤ تو محفوظ رہ سکو گے۔ اس توحید کے نتائج کا ظہور تو حضور الصلاۃ والسلام کے اس اعلان میں ہوا۔ فرمایا ہلاک کیسر ولا کیسر بعدہ، ہلاک کسریٰ ولا کسریٰ بعدہ۔ فرمایا میری آمد کا نتیجہ کیسر اور کسریٰ کی ہلاکت ہے، اور یہ انقلاب جو برپا کر رہا ہوں اس کا واضح نتیجہ کیسریت اور شہنشاہیت کی تباہی ہے۔ وقت کے فرعونوں کو بھی نفی کرو، دنیا دار سرمایہ داروں کی بھی نفی کرو۔ لا تسأل الناس شیئا، غیر اللہ سے کچھ نہ مانگو، نہ مرادوں سے مانگو، نہ زندوں سے مانگو، کچھ بھی نہ مانگو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جوتے کا تسبیح بھی مانگو تو اللہ سے ہی مانگو۔ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ فتوح الغیب میں توحید بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں
ما دمت قائما مال حلق، جب تک تو مخلوق کے سہارے لیتا ہے، راضیا لعطایاہم، تو ان کی عطایا پر خوش رہتا ہے، راضی رہتا ہے، جو تمہاری جیبیں وہ بھرتے ہیں، مترددا الی ابوابہم، اور تو مختلف دروازوں پر دھکے کھاتا رہتا ہے، انت مشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ محمد علی جوہر رحمہ اللہ توحید بیان فرماتے ہیں، توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اور سلطان بہو فرماتے ہیں، جو تیگیل بدستاری بیاتن ہاچ غمداری، مجواز غیر حق جاری کہ لا فتاح اللہ، جب لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے تو حق کے سوا کسی کا سہارا نہ لو، کس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ وہ سارے ہمارے عالم دین جو اس دنیا میں لوگوں کو دین توحید کا سبق دیتے اس دنیا سے چلے گئے، استغفر اللہ، لوگوں نے ان کے قبروں کو شرک کا اڈا بنا لیا۔ یہ ان کی ساری رائے آ رہی ہے، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی، محمد علی جوہر کی، اور سلطان بہو کی، سبحان اللہ۔ اور پھر شیخ شیراز سے توحید سنیے، یہ فارسی کے شعر کا ترجمہ ہے، مواحد وہ ہے جس کے قدموں میں تم سونے کے انبار لگا دو مگر اس کی رال نہ ٹپکے، جس کے سر پر آرا لٹکا دو لیکن اس کے سوا کسی کا خوف اس کے دل میں نہ ہو۔ توحید جو ہے یہ ایک بیج ہے، جب دل کے اندر یہ ڈل جاتا ہے تو پھر سارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور جب تک یہ بیج نہیں ڈلتا، ابو جہل نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا تھا، ابو لہب نے کیوں نہیں پڑھا تھا؟ وہ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے تھے، وہ تو اہل زبان تھے۔ کلمہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے، 2 3 4 جملے ہیں، لا الہ الا اللہ، 3 جملے ہیں اس میں، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ جب ہم نے لا کہنا ہے تو سارے خداؤں کی نفی ہو جانی ہے، اور سب سے پہلے انسان کے اپنے نفس کی نفی ہوتی ہے جو اس نے اندر بت بیٹھائے ہوئے ہیں، کہیں اپنے باپ دادا کے رسم و رواج، کہیں اپنی خواہشات۔ تو جب تک توحید ہمارے اندر نہیں اترے گی، قرآن میں سب سے زیادہ توحید پہ زور دیا گیا، تو ہم توحید پہ جم جائیں۔ قرآن میں، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، یہ نسخہ ہمیں کہاں سے ملے گا جو ہمارے دل کے اندر توحید کے بیج کو بو دے؟ یہ بیج ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ یقین اور اس یقین کی آپ پاری کرنے کے لیے یہ مٹیریل ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ ہمیں قرآن سے ملے گا۔ قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، قرآن سے دوستی بنا لیجئے۔ اور کسی بزرگ نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ تم روزانہ قرآن کو پڑھو، اگر تمہیں ٹائم نہیں ملتا تو قرآن کھول کے، کبھی تمہیں ٹائم نہ ملے تو اس کی الفاظ سے نظریں ملا لو اور کہو میں ابھی تمہیں پڑھوں گا، تھوڑی دیر بعد پڑھوں گا۔ یعنی قرآن کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم چاہو اللہ سے باتیں کرنا تو تم نماز پڑھو، اور جب تم چاہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو پھر تم قرآن پڑھو۔ تو ہم اللہ کے بندے، عبادی کے اندر جو محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندوں کے لیے، جو محبت اس کے اندر ہے، دنیا کا کوئی مفسر اس کو بیان نہیں کر سکتا، تو ہم اللہ کے بندے بن جائیں اور اس توحید کے تقاضوں کو پورا کریں۔ یہ کتنی پیاری ہے، کہ پیارا قول ہے ان کا، محمد علی جوہر کا، کہ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ہم اس کی دنیا میں عملی مثال بن کے دکھائیں تو پھر ہمارا رب بھی ہم پہ مہربان ہو جائے گا، جو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام من دون اللہ سے نکال کر اپنی پناہ میں لے لے، اور توحید ہمارے اندر اس طرح رچ بس جائے کہ توحید کے علاوہ
ہمارے اندر کوئی خیال تک نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید پہ قائم رکھے۔ سب سے پہلے قبر میں جو سوال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اگر